اسکیری سیریز کے تمام سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بہت ہی خوفناک ہونے والی ہے۔ یہ سٹوری ہمیں شیئر کی ہے علی نے، تو چلیے ان کی سٹوری ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام علی ہے، میں سندھ کے سٹی بھریا روڈ کا ہوں اور ہم نے گھر لیا ہے حیدرآباد میں، جس کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ اور جب میرا سندھ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا تو میرے گھر والوں نے میرے لیے گھر لیا تھا کہ زین اب یہیں رہے گا، اور میرے امی ابو دونوں گورنمنٹ جاب والے ہیں تو ان کی ڈیوٹی بھریا روڈ میں ہی ہے، تو ان کا قسمت سے ہی یہاں حیدرآباد میں آنا ہوتا تھا۔ لیکن میں زیادہ تر اپنی خالہ کے گھر میں ہی رہتا ہوں، جو کہ حیدرآباد میں ہی رہتی ہیں۔ کچھ دفعہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں رہا بھی ہوں، قرآن خوانی بھی کروائی تھی، اور میں دن کو کبھی کبھار اپنے گھر جاتا بھی تھا۔ اور اس بار ایسا ہوا کہ پچھلے منتھ دسمبر میں میری یونیورسٹی کے ایگزامز تھے اور میری خالہ چھٹیوں پر اپنے گاؤں گئی ہوئی تھیں، تو میں نے اپنے گھر کی صفائی کروائی رہنے کے لیے، کیونکہ مجبوری تھی، میرے ایگزامز چل رہے تھے۔ میرا گھر 4 مہینے سے بند پڑا ہوا تھا، ایک بار بھی آنا نہیں ہوا تھا، اور اس گھر میں سہولت کی ہر چیز موجود ہے، اور اس گھر کے ساتھ جو گھر ہے وہ بھی خالی ہے کافی سالوں سے، اور اس محلے میں میرے گھر کے سامنے والے لڑکے سے میری دوستی بھی ہو گئی تھی، تو وہ کافی بار مجھے کالز بھی کر چکا تھا۔ یہ بڑی بات ہے، تم گھر آتے بھی ہو تو مجھے بتاتے نہیں ہو۔ جب میں اس سے غصہ ہو کر بات کرتا تھا کہ میں تو آیا ہی نہیں ہوں تو کیوں کہہ رہے ہو، تو مجھے لگتا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ پر اگلی بار مجھے ایک اور محلے والے نے کال کی کہ بھائی آپ نے کس کو اپنے گھر کی چابی دی ہوئی ہے؟ آپ کے گھر میں کون ہے؟ آپ ہی ہو نا؟ کیونکہ میں نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ اس گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا، اور کوئی آئے تو مجھے بتانا۔ سب کو میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا تھا، پر میں نے یقین نہیں کیا ان کی باتوں پر کہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہوں گے کہ خالی پڑا ہوا ہے گھر، مجبوری میں سیل کر دیں۔ اکثر مجھے ایسا لگتا تھا، پر اس بار تو جب میرے ایگزامز تھے تو میں اکیلا رہ رہا تھا، تو پہلی رات تھی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جو بہت ہی عجیب تھا۔ سردی بھی بہت زیادہ تھی، تو میں سارے ڈور لاک کر کے سویا، اور موبائل یوز کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی، تو میں سویا ہی ہوا تھا کہ میرے کانوں میں کسی نے میرا نام پکارا، زین، اور ہوا بھی لگی، تو میں گہری نیند میں تھا اور مجھے لگا کہ شاید مچھر گزرا ہے میرے کانوں کے پاس سے، اور میرے کان کو ہوا بھی لگ رہی تھی۔ میں پھر سے سو گیا، بہت گہری نیند تھی، تو پھر سے 4 بار ایسا ہوا تو میں نے اگنور کیا۔ پھر اگلی بار تو حد ہی ہو گئی، جو کہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ پھر سے میں موبائل یوز کرتے کرتے سو گیا، تو مجھے میرے بیڈ سے کسی نے اٹھا لیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میری ناک چھت سے ٹچ ہو رہی تھی۔ اوہ میرے خدا، یہ منظر مجھے آج تک یاد آیا ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میری چیخ نکل گئی اور میں زور سے جا کر نیچے گرا۔ مجھے بہت چوٹ لگی۔ کچھ دیر تو میں نیچے ہی پڑا رہا، جیسے میرے جسم سے روح نکل چکی ہو۔ پھر میں نے دل مضبوط کر کے سب لائٹس آن کی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بلی کے سائز کا چوہا تھا، اور میں حیران تھا یہ آیا کیسے، جبکہ ڈورز لاک کیے ہوئے تھے۔ میں روم کے باہر بھاگا، میں سمجھ چکا تھا، مگر میں ہوش میں نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میری فیملی بھی یہاں پر ہے۔ اچانک میرے ذہن میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میری امی کھڑی ہوئی ہیں۔ ان کو میں نے سب کچھ بتایا، جبکہ میری فیملی بھریا روڈ ہی تھی۔ اور پھر امی نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، سو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اور مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ سچ میں میری فیملی یہاں پر ہے، تو میں روم میں گیا اور جیسے تیسے مجھے نیند آ گئی۔ تو پھر سے مجھے کسی نے اٹھا کر پٹخا اور میں نے امی کو بلایا۔ اس بار تو میرا تھوڑا سا خون بھی نکلا، اور میرا موبائل بھی نہیں مل رہا تھا، اور نہ ہی گھر کی چابیاں۔ میں خود کو گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر گیا تو دیکھا وہی چوہا اور ایک بڑی سی چھپکلی آپس میں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ باتیں کر رہے ہوں۔ آپ یقین کریں گے کہ یہ بتانے میں تو بہت عجیب ہے، پر ایسا ہو رہا تھا، اور مجھے دیکھ کر کچھ غصے میں بول کر بھاگ گئے۔ اور اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوا اسے دیکھ کر مجھے اٹیک آ جانا چاہیے تھا۔ میرے سامنے ایک ٹانگ والی مخلوق ظاہر ہوئی، جس کی ٹانگیں اونٹ کی طرح تھیں اور اس کا سر کسی بکری کی طرح۔ وہ آگ لگا رہا تھا مجھے، اور وہ کہنے لگا کہ تم اس گھر میں مت رہو، یہ ہمارا گھر ہے، اور تم کو چوٹ اس لیے دی کیونکہ تم نے آتے وقت میرے بچوں کو مارا تھا، کیونکہ میں نے ماسکیٹو سپرے کیا تھا شام کو کچن میں 2 چوہوں کے اوپر، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا،
तुम्हारा सब कुछ तबाह कर दूंगा। और उस वक्त मुझे कुछ होश नहीं था। मैंने बस उसे एक कसम दी और कुछ भी याद नहीं आ रहा था, और ये देखकर मुझे होश ही नहीं था। और उसने पता नहीं क्या क्या किया, मैं बेहोश हो गया। और अगले दिन शाम को 7 बजे उठा, जब मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा खटकाया खैरियत पूछने के लिए, और वो मोहल्ले वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। मेरी कंडीशन देखकर उन्होंने मुझसे बहुत पूछा, मगर उस वक्त वो सामने आ गया और वही मुझे हॉस्पिटल में इशारा कर रहा था कि किसी को कुछ मत बताना, और बोला कि आज रात भी अपने घर में रहना, वरना जान से मार दूंगा। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और अपने दोस्त से सिर्फ इतना पूछा कि जो हमने घर लिया है वहाँ पर पहले कौन रहता था। तो मेरे दोस्त ने कहा, हमको यहाँ रहते हुए 13 साल गुजर चुके हैं। कभी कोई ऑनर आता था तो कभी कोई, मगर रहता कोई भी नहीं था। तुम अकेले कैसे रहते हो, जबकि तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए? तुम जवान हो। तो मैंने कहा कि इस घर में क्या है, सच बताओ। तो उसने बोला कि हम कभी रहे नहीं इस घर में, बस आवाज़ें आती रहती हैं, और जो भी रहा है उन्होंने घर सेल कर दिया। तो मैंने कहा कि तुम ये बात आज क्यों कर रहे हो? तो दोस्त ने कहा, तुम आते ही नहीं हो, कभी मिलते ही नहीं हो, और हमें मना किया होता है जो आपसे पहले ऑनर थे। उस वक्त दोस्त ने आमिल बुलवाया। उसने कहा कि पहले इसे अपने घर ले चलो, और मुझे घर लाया गया। आमिल ने कुछ दम किया और मुझे कहने लगा कि डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आमिल ने उसको हाजिर किया और कहा कि इसे सफाई देना, जो चूहे तुमने जान से मारे, और सब बताना। तो मैंने सफाई दी कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आपके बच्चे हैं। तो उसने कहा कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, जान के बदले जान होगी। तो आमिल ने कुछ और दम किया, और मैंने देखा कि अब वो मुझे कह रहा था कि मुझे जाने दो, और मैंने आमिल को बताया, और मेरी नज़र नहीं हटी थी उससे, और वो गायब हो गया। और आमिल ने तावीज़ दिया, और अब सब कहता रहा, और मैं दोबारा इस घर में नहीं जाऊंगा, शायद कभी भी। मेरी चोटें अचानक इतनी गहरी हो गई थीं। सर्दी की चोट बहुत दर्द भी देती है, और मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। बुखार भी बहुत तेज़ हो चुका था। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है कि आपके नाजरीन को ये स्टोरी पसंद आई होगी। जी तो प्यारे दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो आप हमें ईमेल या इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई स्टोरी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।